اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تمہارے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جس جماعت کا کام، جس جماعت کی ذمہ داری یدعون الی الخیر، خیر کی دعوت دینا ہو، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم دینا ہو، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے منع کرنا ہو۔ فرمایا کہ ایسی جماعت اولئک هم المفلحون، کامیاب جماعت ہے۔ جو جماعت لوگوں کو خیر کی دعوت دے، لوگوں کو نیکی کا حکم کرے، لوگوں کو برائی سے منع کر رہی ہو، یہ جماعت کامیاب جماعت ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس لیے کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور یہ بلانے والا، اللہ کی طرف دعوت دینے والا خود بھی نیک عمل کرنے والا ہو، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ کہے کہ میں اللہ کا فرما بردار ہوں، اس کے فرما برداروں میں سے ہوں، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، برائی اور نیکی برابر نہیں ہو سکتے، نیکی کا مقام بلند ہے، برائی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، یہ شخص جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دے رہا ہے، اس کے ساتھ لوگ زیادتیاں کرتے ہیں، یہ ان کی زیادتیوں کا بدلہ اچھائیوں سے دیتا ہے۔ لوگ اسے گالیاں دیتے ہیں، بددعائیں دیتے ہیں، یہ گالیوں کا بدلہ، بددعاؤں کا بدلہ دعاؤں سے دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی ایسی دعوت دینے والا ہوگا کہ خود بھی نیک عمل کرنے والا ہو اور جن کو دعوت دے رہا ہے ان سے حسن اخلاق سے پیش آنے والا ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارا سامنے دشمن بھی ہوگا کأنک ولی حمیم، پھر وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ اور اسی طرح میں نے آپ حضرات کے سامنے جو احادیث پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی شخص اگر کسی منکر کام کو دیکھے، منکر کام وہ کام ہے جو شریعت کے خلاف ہو، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف ہو، تم میں سے کوئی شخص اگر کسی منکر کام کو دیکھے اسے چاہیے کہ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، جائے اپنے ہاتھ سے اس کام کو روکے، اس برائی کو روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر وہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے جا کے روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، فرمایا اگر وہ زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اپنے دل میں اس بات کو برا سمجھے۔ ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، فرمایا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اور اسی طرح میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنكَرِ، تم ضرور لوگوں کو نیکی کا حکم کرو اور لوگوں کو برائی سے منع کرو۔
او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا من عنده، ورنہ قریب ہے کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے، ثم لتدعنہ فلا یستجیب لکم، فرمایا پھر اس وقت تم اللہ سے دعائیں مانگو گے، رب تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ معلوم یہ ہوا ان آیات کی روشنی میں، ان احادیث کی روشنی میں، کہ انسان کو سب سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرنی چاہیے، اور اپنے نفس کی اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، وہ جہنم کی آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رشتے داروں کی بھی اصلاح کرنے کا حکم ہے، اپنے نفس کی بھی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کریں، اپنے رشتے داروں کی بھی اصلاح کرنے کا حکم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی رشتے داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ اور فرمایا کہ رشتے داروں کے بعد جو انسان وہ انسان جس کے ماتحت کچھ لوگ ہوں، فرمایا کہ اپنے ماتحتوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ مثال کے طور پر شوہر، اس کے ماتحت اس کی بیوی ہے، اپنی بیوی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ والد، اس کے ماتحت اس کی اولاد ہے، اپنی اولاد کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ وقت کا حاکم اور بادشاہ، اس کے ماتحت اس کی رعایا ہے، اپنی رعایا کی اصلاح کرنے کی کوشش اور فکر کرے۔ اگر کوئی آقا ہے، اس کے ماتحت اس کے خادم، اس کے نوکر، اس کے غلام ہیں، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک شخص نگہبان ہے، فرمایا اس کے ماتحتوں کے بارے میں قیامت والے دن سوال کیا جائے گا۔ جو بڑا ہے اس کے ماتحت کچھ لوگ ہیں، اگر وہ اپنے ماتحتوں کی صلاح نہیں کرے گا، ان کی فکر نہیں کرے گا، اگر شوہر اپنی بیوی کی صلاح نہیں کرے گا، اگر والد اپنی اولاد کی صلاح اور تربیت نہیں کرے گا، اگر وقت کا حاکم بادشاہ اپنی رعایا کی صلاح نہیں کرے گا، اگر آقا اپنے غلاموں اور اپنے خادموں اور ماتحتوں کی صلاح نہیں کرے گا، اللہ فرماتے ہیں پھر قیامت والے دن اس سے پوچھا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا، شوہر سے بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا، حاکم سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا، والد سے اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے یہ ہر مسلمان کے اوپر ایک ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ دوسرے کی صلاح کی فکر کرے۔ اور اگر ہم لوگ دوسرے کی صلاح کی فکر نہیں کریں گے، پھر میرے بھائیوں جب اللہ کا عذاب آئے گا، پھر ایسا نہیں کہ نماز پڑھنے والا اس عذاب سے بچ جائے، بے نمازی کے عذاب آ جائے، ایسا نہیں تہجد گزار بچ جائے اور رات کو غفلت کی نیند سونے والے پہ عذاب آ جائے، ایسا نہیں کہ حلال کھانے والا بچ جائے، حرام کھانے والے پہ عذاب آ جائے۔ نہیں، میرے محبوب نے مثال دے کر ارشاد فرمایا اور سمجھایا کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا گناہ گاروں کی وجہ سے، اللہ کا عذاب آئے گا مجرموں کی وجہ سے، نافرمانوں کی وجہ سے، وہ عذاب صرف مجرموں پہ نہیں آئے گا، وہ گناہ گاروں پہ نہیں آئے گا، وہ نافرمانوں پہ نہیں آئے گا، بلکہ وہ اللہ کا عذاب ان فرما برداروں پہ بھی آئے گا، ان نمازیوں پر بھی آئے گا، ان تہجد گزاروں پر بھی آئے گا، ان شب داروں پر بھی آئے گا، ان روزے داروں پر بھی آئے گا، جنہوں نے اپنی فکر تو کی پر دوسروں کی فکر نہیں کی، دوسروں کو برائیوں سے منع نہیں کیا، دوسروں کو نیکی کا حکم نہیں دیا۔ اللہ کے نبی نے بڑی پیاری مثال دی، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگ کشتی میں سوار ہوں، سفر کر رہے ہوں
پہلی کشتی کے پہلے حصے والے لوگ جب انہیں کچھ کھانے اور پینے کی ضرورت پڑے وہ دوسری منزل والوں کے پاس جائیں کہ ہمیں پانی دو، ہمیں کھانا دو۔ فرمایا جب نیچے والے اوپر والوں کے پاس بار بار جاتے ہیں، اوپر والے نیچے والوں کے بار بار آنے سے تنگ ہوتے ہیں، لہذا جب یہ نیچے والے اوپر والوں کو محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے آنے جانے سے تنگ ہو رہے ہیں، ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ نیچے سے کشتی کا پھٹا توڑ دیں، ہم یہیں سے پانی نکالیں۔ فرمایا کہ اگر نیچے والے کشتی کا پھٹا توڑیں گے پانی لینے کے لیے، اوپر والے دیکھ رہے ہیں کہ یہ پھٹا توڑ رہے ہیں، اگر اوپر والے ان کو نہیں روکیں گے تو یہ نہیں کہ یہ پانی، یہ کشتی صرف نچلے حصے کو ڈبوئے گا، بلکہ فرمایا یہ پانی پوری کشتی کو ڈبوئے گا۔ کہ اگر انہوں نے منع نہ کیا تو صرف نچلا حصہ نہیں ڈوبے گا بلکہ کشتی کا اوپر والا حصہ بھی ساتھ ڈوبے گا۔ تو حضور نے مثال دے کر ارشاد فرمایا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ بے نمازی بنتے جا رہے ہیں، تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ بے حیائی کے راستوں پہ جا رہے ہیں، تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ حرام کھانے کی طرف جا رہے ہیں، تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ رشوت، جوا اور جھوٹ کی طرف جا رہے ہیں، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اگر تم ان کو منع نہیں کرتے تو یہ مت سمجھنا کہ پھر رب کا عذاب ان نافرمانوں پہ آئے گا، جہاں پر یہ نافرمان ڈوبیں گے پھر فرما بردار بھی ساتھ ڈوب جائیں گے، فرما بردار بھی ساتھ ڈوب جائیں گے۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اصلاح بھی کریں، ہم دوسرے مسلمان کی اصلاح بھی کریں، ہم خود بھی نیکی کے راستے پہ چلیں، ہم دوسرے مسلمان کو نیکی کے راستے پہ چلنے کی دعوت اور تلقین کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جبرائیل علیہ السلام کو رب نے حکم دیا کہ فلاں بستی پہ عذاب لے جاؤ، عذاب لے کے آتے ہیں، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جو پل جھپکنے کے برابر رب کی نافرمانی نہیں کر رہا۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا باری تعالی، ایک بندہ جو پل جھپکنے کے برابر تیری نافرمانی نہیں کر رہا وہ اس عذاب سے کیسے بچے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ پوری بستی کو اٹھاؤ، اسی ایک نیک بندے پر ڈال دو، عذاب اسی نیک بندے پہ ڈال دو۔ جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں یا باری تعالیٰ اس کا قصور کیا ہے، اس کا جرم کیا ہے کہ سارا عذاب، ساری سزا اسی کو ملے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ میرا بندہ ہے جس کے سامنے میرے حکم ٹوٹتے ہیں، جس کے سامنے میری نافرمانیاں ہوتی ہیں، اس کے چہرے پہ تھوڑا سا بل بھی نہیں آتا، اسے تھوڑا سا احساس نہیں ہوتا، اسے فکر نہیں ہوتی، اسے دکھ نہیں ہوتا، میری نافرمانیاں دیکھتا ہے، اپنے کام میں مصروف ہے، لہذا سب سے زیادہ عذاب اس کو ہونا چاہیے۔ کہ اگر ہم نماز پڑھیں اور ہمارے نماز پڑھنے کے ساتھ ہمارے گھر والے نماز نہ پڑھیں، ہم مجرم ہیں، والد نمازی بن جائے، اولاد کو نماز کی دعوت نہ دے، اولاد کے بارے میں نماز کی فکر نہ کرے، یہ والد رب کے سامنے نمازی بن کر بھی مجرم ہے، وقت کا حاکم سخی بن جائے، وقت کا حاکم لوگوں کا خیال کرنے والا بن جائے، لیکن رعایا کو اس بات کی دعوت نہ دے، یہ سخی حاکم بھی رب کے سامنے مجرم ہوگا۔ میرے بھائیو، دوسرے کی فکر کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کا شیوا ہے، یہ نبیوں کا کام ہے کہ انہوں نے ہمیشہ دوسروں کی فکر فرمائی۔ اور پھر اس دعوت والے کام میں جب انسان کسی کو دین کی دعوت دیتا ہے، دعوت و تبلیغ یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ مسلمان امت محمدیہ کا ہر فرد اس بات کا ذمہ دار ہے کہ دوسرے کو دین کی دعوت دے، دین کی تبلیغ کرے۔ دعوت کس کو کہتے ہیں؟ دعوت کہتے ہیں کہ لوگوں کو دین کی طرف بلانا، تبلیغ کہتے ہیں لوگوں تک دین کی بات پہنچانا۔ لہذا دعوت و تبلیغ، دین کی دعوت دینا، دین کی بات لوگوں تک پہنچانا، یہ ہر امت مسلمہ کے فرد کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر اس کو اگر ہم اپنے نبیوں
انبیاء علیہ السلام کی سنتوں پر غور کرے اس معاملے میں کہ انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، ان کو بڑا ستایا گیا، تکلیفیں دی گئیں، لیکن دعوت و تبلیغ کے کام کو نہیں روکا، لوگوں تک رب کا پیغام پہنچاتے رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ زکریا علیہ السلام کہ ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، آرے کے ساتھ جسم کو چیر دیا گیا، یہ کس کام کی وجہ سے؟ دعوت و تبلیغ والے کام کی وجہ سے۔ یہودیوں نے ایک دن میں کئی نبیوں کو قتل کیا۔ ان نبیوں کو کیوں قتل کیا گیا؟ اس لیے کہ انبیاء دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے، اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ جتنے نبیوں کو تکلیفیں دی گئی، لقد اوذیت فی اللہ ما یؤذی احد، جتنے نبیوں کو تکلیفیں ملی اللہ کے راستے میں انہیں ستایا گیا، فرمایا کہ ان سب سے بڑھ کر مجھے ستایا گیا۔ وَأُخِفْتُ فِي اللَّهِ مَا يَخَافُ أَحَدٌ، فرمایا کہ نبیوں کو دھمکایا گیا، ڈرایا گیا، لیکن دین کے معاملے میں جتنا مجھے ڈرایا گیا دھمکایا گیا، کسی اور کو نہیں ڈرایا گیا دھمکایا گیا۔ لیکن اس کے باوجود، اتنی بڑی تکلیفوں کے باوجود، اتنی بڑی دھمکیوں کے باوجود انبیاء نے اپنے کام کو نہیں چھوڑا، دعوت و تبلیغ کے منصب کو ختم نہیں کیا۔ میرے اور آپ کے آقا اتنی تکلیفیں ہیں، روایت مبارکہ میں آتا ہے حضور علیہ السلام سجدے کی کیفیت میں ہیں، عقبہ بن نبی معیط کافر ایک رسی لے کر آتا ہے، حضور علیہ السلام کی گردن میں ڈالتا ہے اور رسی کو کھینچتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو کھینچ کے لے کے جا رہا ہے، آپ کو گردن دب رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عقبہ بن نبی معیط کو دھکا دیا، رسی کھولی اور کہنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس شخص کو قتل کرتے ہو جو تمہیں یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، تمہیں رب اللہ کی دعوت دیتا ہے، تم اسے قتل کرتے ہو؟ اور اسی طرح حضور علیہ السلام ایک دن سجدے کی کیفیت میں ہیں، یہی عقبہ بن نبی معیط اونٹ کی گندی اوجھڑی، وزنی اوجھڑی لے کے آتا ہے، حضور علیہ السلام کی کمر اقدس کے اوپر ڈال دیتا ہے، بہت وزنی ہے، حضور نہیں اٹھ سکتے۔ حضرت فاطمہ بیٹی دیکھ رہی ہیں، آتی ہیں، اوجھڑی کو پیچھے کرتی ہیں اور سخت کلام کرنے لگتی ہیں ان کافروں سے۔ میرے محبوب اپنا سر مبارک اٹھاتے ہیں، اپنی بیٹی فاطمہ سے فرماتے ہیں بیٹی صبر سے کام لو، یہ نہیں جانتے میرا مقام کیا ہے، یہ میرے نبی کو ستایا گیا اس کام کی وجہ سے، اسی دعوت و تبلیغ والے کام کی وجہ سے۔ حضور علیہ السلام سے حضرت اما عائشہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ کیا آپ کو احد کی تکلیف یاد ہے؟ کیونکہ احد کے میدان میں میرے اور آپ کے پیغمبر کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، حضور علیہ السلام کا چہرہ انور زخمی ہوا تھا۔ اما عائشہ پوچھ رہی ہیں یا رسول اللہ کیا آپ کو احد کی تکلیف یاد ہے؟ محبوب نے فرمایا عائشہ احد کی تکلیف سے بڑھ کر تو طائف کی تکلیف تھی۔ محبوب علیہ السلام مکہ والوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، مکہ والے ستاتے ہیں، محبوب طائف والوں کے پاس جاتے ہیں، چلو وہ کلمہ پڑھ لیں گے، وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ میرے محبوب دین کی دعوت دینے کے لیے، رب کا پیغام پہنچانے کے لیے اپنا وطن مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنا گھر مکہ میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں۔ آج تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے کہ اپنے گھر سے بستر اٹھا کے چل پڑو، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے۔ حضور مکہ کو چھوڑ کر طائف میں گئے، دین کی دعوت دینے کے لیے گئے، حضور اپنا وطن چھوڑ کر طائف گئے، دین کی دعوت دینے کے لیے گئے، لیکن طائف والوں نے میرے نبی کے ساتھ ظلم کیا، زیادتیاں کی۔ مشہور بات ہے حضور علیہ السلام کے وجود اقدس پہ اتنے پتھر مارے، حضور اپنے سر مبارک سے لے کر پاؤں کے ناخن مبارک تک خون سے لت پت ہیں۔ یہ ستایا گیا میرے نبی کو اسی دعوت اور تبلیغ کے کام کی وجہ سے۔
اگر میں اس سے آگے جاتا ہوں، حضور علیہ السلام کو نبوت کے 7ویں سال 3 سال تک کے لیے شیب ابی طالب کی وادی میں قید رکھا گیا۔ حضور 3 سال تک قید خانے میں رہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یہ 3 سال کی قید و بند اتنی مشقت تھی، پانی نہیں ہوتا تھا، کھانے کی کوئی چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں ایک دن مجھے بھوک نے اتنا ستایا ہوا تھا، میں تنگ تھا اپنی بھوک اور پیاس کی شدت سے۔ فرمایا اتفاق میں واش روم کے تقاضے کے لیے گیا، وہاں پر میں نے مٹی کے نیچے دیکھا ایک چمڑی خشک ہوئی پڑی تھی۔ میں اس چمڑی کو لے کر آیا، میں نے اس کو پانی کے ساتھ دھویا اور میں نے اس کو پیسا، اور پیسے کے بعد وہ خشک چمڑی میں نے کھائی۔ چلو کچھ نہ کچھ تو بھوک اتر جائے گی۔ یہ شیب ابی طالب کی 3 سال تک کی قید و بند میرے نبی نے کیوں برداشت کی؟ دعوت و تبلیغ کے کام کی وجہ سے برداشت کی۔ اگر میں اپنے صحابہ کی بات کرتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ، میں جاتا ہوں مکہ میں مشرک بیٹھے ہیں، میں ان کو ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ محبوب فرماتے ہیں ابوبکر نہ جاؤ، یہ بڑے ظالم ہیں، ستاتے ہیں، مارتے ہیں۔ ابوبکر صدیق جذبہ ایمان کی وجہ سے ان کو دعوت اللہ کی دینے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ جب ان کو ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں کہ ان بتوں کو چھوڑ دو، ایک اللہ کو مانو، وہ سارے کافر، وہ سارے مشرک اکٹھے ہو کر حضرت ابوبکر صدیق پہ حملہ کرتے ہیں اور آپ کو اتنا مارتے ہیں کہ آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ عتبہ بن ربیعہ ایک نوکدار جوتی کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کے سینے پہ چڑھ جاتا ہے، زور سے دباتا ہے، بے ہوشی کے عالم میں ہے۔ بیوی آتی ہے اور آپ والدہ محترمہ آتی ہیں، آپ کو اٹھوا کر گھر لے کر جاتی ہیں۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آتا ہے، ماں پانی پیش کرتی ہے، ماں کھانا پیش کرتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں اس وقت تک پانی نہیں پیوں گا، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک میں جناب محمد رسول اللہ کا چہرہ نہیں دیکھوں گا، حضور کا دیدار نہیں کروں گا۔ لہذا والدہ کے سہارے چل کر حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے ہیں۔ محبوب اس وقت خفیہ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے، خفیہ انداز کے اندر وہاں پر جاتے ہیں۔ میرے محبوب حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھتے ہیں، وہ زخمی حالت میں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اے ابوبکر، آپ دعوت و تبلیغ کے کام کی وجہ سے، آپ ایمان والے کام کی وجہ سے اتنا زخمی ہیں۔ اللہ کے نبی سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے آپ کا چہرہ دیکھ لیا، میری ساری تکلیفیں ختم ہو گئی ہیں۔ یہ صحابہ نے تکلیفیں برداشت کی، دعوت و تبلیغ ایمان کی وجہ سے، ایک اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے۔ اگر میں اس سے آگے چلتا ہوں، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر کے اوپر ابو جہل نے کوئی چیز زور سے ماری، ڈھال بنی ہوئی تھی، وہ زور سے ماری، اتنا اثر کر گئی کہ دماغ اور آنکھوں تک وہ اثر کر گئی۔ اسی حالت میں حضرت زنیرہ کی بینائی ختم ہو گئی۔ ابو جہل کہنے لگا حضرت زنیرہ سے، ہاں جس رب کا اعلان کر رہی تھی، جس ایک اللہ کا اعلان کر رہی تھی، اب اس کو بلانا، تیری بینائی کو واپس لوٹا دے۔ یہ تیری بینائی ختم ہوئی تو ہمارے لات منات اور عزا کی وجہ سے ختم ہوئی۔ حضرت زنیرہ رات کو اٹھ کر رب کے سامنے دعا مانگتی ہیں، یا باری تعالیٰ، یہ لوگ مجھے تانے دے رہے ہیں کہ تیری بینائی کو ہمارے لات منات عزا نے ختم کیا، اگر تیرے رب کے اندر طاقت ہے، اگر تیرے اللہ کے اندر طاقت ہے، اس بینائی کو واپس لوٹا دے۔ صبح ہوتی ہے، حضرت زنیرہ کی بینائی واپس لوٹاتی ہے۔ یہ کس کے لیے تکلیف برداشت کی؟ اسی دین کے لیے، اسی دعوت کے کام کی وجہ سے۔ اگر امت مسلمہ اس کام کو اپنا فرض سمجھے، اس کام کو اپنے لیے ضروری سمجھے، حضور علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہی ذمہ داری امت کے سپرد کر دے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جب خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے خطبے کے بعد پوچھا تھا الا هل بلغت، کیا میں نے تم تک رب کا پیغام پہنچا دیا؟ تمام صحابہ نے جواب دیا قالوا نعم قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامہ۔ اللہ کے رسول، یقیناً جی ہاں، آپ نے پیغام پہنچا دیا،
آپ نے امانت ادا کر دی، آپ نے امت کو نصیحت فرما دی۔ محبوب نے فرمایا اے اللہ گواہ رہ جانا، اے اللہ گواہ رہ جانا، اے اللہ گواہ رہ جانا، میں نے تیرا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیا ہے۔ پھر صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، صحابہ کی ذمہ داری لگائی، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبُ، جو تم موجود بیٹھے ہو، جو تم حاضر بیٹھے ہو، اب تمہاری ذمہ داری ہے، میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا ہے، اس پیغام کو ان تک پہنچانا جو غائبین ہیں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ صحابہ نے اس ذمہ داری کو اپنے لیے کتنا اہم سمجھا۔ آج ہمارے صبح درس کی بھی یہی بات تھی، محبوب علیہ السلام کا یہ خطبہ سننے والے صحابہ 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، حضور کا خطبہ سن رہی ہیں، حضور ذمہ داری لگا رہی ہیں، دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری دے رہے ہیں، جاؤ یہ پیغام پوری دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دو۔ اللہ کی قسم آج بھی آپ مدینہ کا چکر لگاؤ، آج بھی آپ مکہ کا چکر لگاؤ، ان 1.25 لاکھ صحابہ میں سے 10,000 صحابہ کی قبریں آپ کو مکہ اور مدینہ کے اندر ملے گی، 1,15,000 صحابہ کہاں چلے گئے؟ وہ ساری دنیا کا چکر لگایا۔ آج میرے اور آپ کے پاس اگر ایمان موجود ہے، آج میرے اور آپ کے پاس اگر قرآن موجود ہے، آج میں اور آپ اس اللہ کے گھر کے اندر بیٹھے ہیں، آج میں اور آپ رب کے سامنے نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، خدا کی قسم کی صحابہ کی محنت ہے۔ کن کی محنت ہے؟ صحابہ کی محنت ہے۔ صحابہ نے اس ذمہ داری کو پورا کیا ہے۔ ان صحابہ کے دلوں کے اندر کتنا درد تھا۔ میں نے صبح کو ساتھیوں کو بتایا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے محبوب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں آئے، ہر مدینہ کا شخص چاہتا تھا کہ حضور میرے مہمان بنے۔ محبوب نے فرمایا تھا میں اس کا مہمان بنوں گا جس کے گھر کے سامنے میری اونٹنی بیٹھ جائے گی۔ محبوب کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے کے سامنے بیٹھی، میرے محبوب اس کو مہمان بن گئے۔ بات کو سنیے گا، ابو ایوب انصاری مدینہ کے رہنے والے ہیں، ابو ایوب انصاری کا گھر مدینہ میں ہے، پیدا مدینہ میں ہوئے، پلے بڑے مدینہ کے اندر، لیکن حجۃ الوداع کے بعد میرے نبی کے اس حکم کو لے کر، رب کے اس پیغام کو لے کر دنیا کا چکر لگایا۔ جاؤ ابو ایوب انصاری کی قبر کو دیکھو، وہ مدینہ میں نہیں ہے، وہ قسطنطنیہ کے اندر ہے جو مدینہ سے لاکھوں میل دور فاصلے پر ہے۔ وہ تجارت کے لیے نہیں گئے تھے، اسی دعوت و تبلیغ کے لیے نکلے تھے، اسی ذمہ داری کے لیے نکلے تھے۔ صحابہ اکرام نے اس دین کے لیے تو تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ ان کی بیوی، یہ لنگڑے صحابی تھے، احد کے میدان میں شہید ہو گئے، بدر کے میدان میں آئے تھے، یا رسول اللہ میں بھی میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ بیٹوں نے کہا ابا جان آپ پاؤں سے لنگڑے ہیں، چلنا مشکل ہے، وہاں پر جہاد میں بھاگنا دوڑنا ہوگا، آپ نہ جاؤ۔ ابا جان رک گئے، احد کا میدان آیا، پھر کہا میں بھی جاتا ہوں۔ بیٹوں نے پھر روکا، لیکن فرمایا نہیں میں جاؤں گا، میں احد کے میدان میں لڑنے کے لیے جاؤں گا۔ دو بیٹے تھے، دونوں حضور کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ ابا جان پاؤں سے لنگڑے ہیں، چل نہیں سکتے، کہتے میں میدان جہاد میں جاؤں گا، آپ ان کو روک لے۔ محبوب نے حضرت عمر بن جموح کو بلایا، آپ نے فرمایا عمر تو ویسے بھی معذور ہے نا، معذور کا عذر رب قبول کر لیتا ہے، تیری کام کا مسئلہ ہے تو نہ جا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ کی قسم مجھے احد پہاڑ کے دامن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ محبوب نے فرمایا جاؤ، اسے جانے کی اجازت ہے۔ دو بیٹے بھی میدان جہاد کے اندر، حضرت عمر بن جموح بھی میدان جہاد کے اندر۔ حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں احد کے میدان کے بعد، جہاد کے بعد میں نے دیکھا عمر بن جموح کی بیوی اونٹ کی لگام پکڑ کے جا رہی ہے، اونٹ چلتا نہیں ہے۔ میں نے دیکھا اونٹ کے ایک جانب بھی کچھ بوجھ لگا ہوا ہے، دوسری جانب بھی کچھ بوجھ لگا ہوا ہے، اوپر بھی کچھ بوجھ لگا ہوا ہے۔ میں نے کہا عمر بن جموح کی بیوی سے، حضرت اما عائشہ کہتی ہیں میں نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے، ادھر بوجھ کیا لگا ہوا ہے؟ حضرت عمر بن جموح کی بیوی نے کہا ایک جانب شوہر کی لاش ہے، دوسری جانب بیٹے کی لاش ہے، اوپر بھائی کی لاش پڑی ہوئی ہے۔
میرے بھائیوں آج کسی کا دودھ پیتا بچہ بھی دنیا سے رخصت ہو جائے انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے. وہاں پر تو تین تین جنازے اٹھا کے جا رہے ہیں. تو بہرحال حضرت عمر بن جموح کی بیوی کہنے لگی میں اونٹ کی لگام کھینچتی ہوں, اونٹ آگے نہیں جاتا, میں کہتی ہوں کہ میں لے جاؤ ان کو اپنے علاقے میں دفن کر دو. حضور علیہ السلام آ گئے, فرمایا کیا بات ہے یا رسول اللہ اونٹ آگے نہیں جاتا. فرمایا کیوں نہیں جاتا؟ کہا تین لاشیں اوپر لدی ہوئی ہیں, عمر بن جموح کی لاش ہے. محبوب نے فرمایا اچھا بتاؤ عمر بن جموح جب مدینہ سے جب گھر سے چلے تھے عہد کے میدان کی طرف آئے تھے کوئی بات بھی کہی تھی یا نہیں کہی تھی؟ کہا جب وہاں سے چلے تھے اللہ سے کہا تھا یا باری تعالیٰ اب میں واپس نہیں آنا چاہتا, اب میں واپس نہیں آنا چاہتا. محبوب نے فرمایا اب یہ اونٹ نہیں جائے گا, وہ رب سے وعدہ کر کے آئے تھے آ جاؤ ہم عمر بن جموح کو عہد کے میدان میں دفن کرتے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ کا دور ہے, 40 سال گزر چکے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ کے والد محترم حضرت عبداللہ بھی عہد کے میدان میں شہید ہوئے. حضرت جابر کہتے ہیں ایک ہی قبر کے اندر میرے والد محترم اور حضرت عمر بن جموح کو دفن کیا گیا. 40 سال کے بعد حضرت امیر معاویہ کا دور ہے, نہر کھودی جا رہی ہے حجاج کرام کے لیے, راستہ اتفاقاً وہی قبرستان بن گیا. حضرت امیر معاویہ نے ان قبر والوں کے براسا کے پاس پیغام بھیجا وارثوں آ جاؤ, میں کہتا ہوں کہ ان قبروں کو کسی اور جگہ پر منتقل کر دے. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں بھی پہنچا اور پھر میں نے اپنے والد محترم کی قبر کھودی. فرمایا کہ میں نے دیکھا میرے والد کا چہرہ اسی طرح تر و تازہ پڑا ہوا ہے جس طرح 40 سال پہلے دفن کیا تھا, اور حضرت عمر بن جموح ساتھ سوئے ہوئے ہیں. جہاں آپ کو زخم ہوا تھا حضرت عمر بن جموح کا ہاتھ اسی زخم پہ ہے. ایک ساتھی نے تھوڑا سا ہاتھ اٹھایا تو تازہ خون جاری ہو گئے. 40 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. غرض میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں دعوت و تبلیغ یہ نبیوں کا کام ہے, دعوت و تبلیغ کا کام یہ صحابہ کا کام ہے, یہ مجھ سمیت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اور اگر کسی کو دین کی دعوت دیں اس کے لیے فکر کریں, اس کے لیے اللہ سے دعا مانگیں, اس کے لیے اپنے دل کے اندر محبت پیدا کریں. آج ہم مسلمان کسی کو نماز کا کہتے ہیں, آج ہم مسلمان کسی کو نیکی کا کہتے ہیں. پہلے تو ہماری زبان کے اندر وہ تاثیر نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے اپنے عملوں کے اندر کمی ہے. آج ہمارے اپنے اندر وہ دین کی اہمیت نہیں ہے. آج مسلمان اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ نہیں بناتا, یہ کہاں سے کھائے گا؟ آج مسلمان اپنے بیٹے کو مولوی نہیں بناتا, عالم نہیں بناتا, اس کا رزق کہاں سے آئے گا؟ مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح, وہ رب جو رزاق ہے وہ تو اس وقت بھی رزق دے رہا تھا جب بچہ ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں کے اندر تھا. اس بچے کو کس نے پالا تھا؟ وہی اللہ ہی پال رہا تھا. اللہ اس لیے فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, ہاں نماز کا حکم دو, خود بھی نماز کی پابندی کرو, گھر والوں کو بھی نماز کی پابندی کرنے کا حکم دو. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا, ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کریں گے, تمہارے رزق کا بندوبست کون کرے گا؟ میں اعلان کر رہا ہوں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, جتنے زمین پر چلنے والے جاندار ہیں سب کا رزق کا ذمہ دار اللہ فرماتے ہیں میں خود ہوں, سب کا رزق کا ذمہ دار میں خود ہوں. میرے بھائیوں آج ہمارے اندر دین کی اہمیت نہیں, اس لیے ہماری نسلوں کے اندر دین کی اہمیت نہیں. آج گھر کے گھر بے نمازی ہیں, والد بے نمازی, ماں بے نمازی, اولاد بے نمازی. ایک نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے. مجھے بتاؤ جس گھر کے اندر سارے بے نمازی ہوں کیا رب کی رحمتیں آئیں گی یا لعنتیں آئیں گی؟ ہم مسلمان سارے رونا روتے ہیں میرا رزق پورا نہیں ہوتا, میرے مسئلے حل نہیں ہوتے. میرے بھائیوں سارے مسئلے کہاں حل ہونے ہیں؟ اللہ کے گھر میں حل ہونے ہیں. میرا اور آپ کا رزق کیسے پورا ہوگا؟ رب کے سامنے سجدہ کر کے پورا ہوگا. تو بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ ہم اپنے اندر دین کی اہمیت پیدا کریں, دین کی فکر کریں کہ ہم خود بھی نیک بنے, دوسروں کو نیکی کی دعوت دیں. آخری بات کرتا ہوں, بات ختم کرتا ہوں, وقت پورا ہو چکا ہے.
حضور علیہ السلام کے پاس میں یہ جو ابھی بات پیش کر رہا ہوں کہ ہم دوسرے کو دین کی دعوت کیسے دیں. حضور علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان آیا. صحابہ مسجد نبوی میں موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑا ہو کر کہنے لگا یا رسول اللہ, میں آپ سے ایک اجازت مانگنے کے لیے آیا ہوں, ایک کام کی اجازت. محبوب علیہ السلام نے فرمایا کس کام کی اجازت؟ غور سے سنے گا. یا رسول اللہ اجازت مانگنے کے لیے آیا ہوں, مجھے زنا کرنے کی اجازت دے. غور کیجیے گا, کس کام کی؟ زنا کرنے کی اجازت دے دے. صحابہ کی آنکھیں کھل گئیں. اس کو سارے صحابہ گھور گھور کے دیکھنے لگے. گناہ کے کام کی اجازت اور پھر کس سے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت اور مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اجازت. لیکن میرے محبوب کون تھے؟ داعی اللہ تھے. اس کو میں کیسے دعوت دوں؟ اس کو گناہ سے کیسے بچاؤں؟ اس کے دل سے اس گناہ کا دائیا کیسے ختم کروں؟ محبوب علیہ السلام غصے نہیں ہوئے, آپ کا چہرہ لال پیڑا نہیں ہوگا, میرے محبوب کی آنکھیں زرد نہیں ہوئی. حضور نے پیار سے فرمایا نوجوان میرے ساتھ آ کے بیٹھ. حضور نے ساتھ بٹھایا. محبوب نے اپنا دست مبارک اس کے کندھے پہ رکھا, اس کے کندھے پہ رکھا. محبوب علیہ السلام نے اس سے سوال کرنا شروع کی. محبوب نے فرمایا تو کس سے زنا کرے گا؟ غیر کی بیٹی سے, غیر کی بیوی سے, غیر کی بہن سے زنا کرے گا؟ کیا مجھے تو بتا, تو اس بات کو برداشت کرے گا؟ کوئی شخص تیری بیوی سے زنا کرے, کوئی شخص تیری بہن سے زنا کرے, کوئی شخص تیری ماں سے زنا کرے, کوئی شخص تیری بیٹی سے زنا کرے, یا رسول اللہ میں کبھی گوارا نہیں کروں گا, میری غیرت برداشت نہیں کرے گی. محبوب نے فرمایا جب تیری غیرت برداشت نہیں کرتی, بتا جس کی بیٹی کے ساتھ تو زنا کرے گا اس کی غیرت کیسے برداشت کرے گی؟ وہیں پر بیٹھ کر توبہ کی. محبوب نے صحابہ سے فرمایا اس کے لیے دعا کرو. حضور نے ہاتھ اٹھائے, اللہم اغفر ذنبا, اے اللہ اس کے گناہ کے ارادے تو معاف کر دے. وطہر قلبا, یا اللہ اس کے دل کو پاک کر دے. یا اللہ اس کی شہوت کی حفاظت فرما, اس کی شہوت کی حفاظت فرما. یا رسول اللہ آج کے بعد میں گناہ کبھی نہیں کروں گا, کبھی نہیں کروں گا. محبوب نے اس کو گناہ سے روکا, نیکی کی دعوت دی. ذرا انداز سمجھیں گے, اس کے دل میں محبت پیدا ہوئی, نفرت پیدا نہیں ہوئی. ہم مسلمان دوسرے کو دین کی دعوت دیں جب میرے اور آپ کے دل کے اندر دوسرے کے لیے فکر ہوگی, دوسرے کے لیے خیر خواہی ہوگی, دوسرے کے لیے ہمدردی ہوگی. یقینی بات ہے کہ اللہ میری اور آپ کی بات کو دوسرے کے دل میں ضرور جگہ دے گا, ضرور جگہ دے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں اور اپنی اصلاح کے بعد دوسرے کی اصلاح کی فکر کریں. اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں اگر خود بے نمازی ہو تو دوسرے کو نماز کی دعوت نہ دیں, اگر خود جھوٹ بولتے ہو تو دوسرے کو جھوٹ سے نہ روکیں. نہیں, فرمایا جو کمی تمہارے اندر ہے, جو کوتاہی تمہارے اندر ہے, جو برائی تمہارے اندر ہے, اسی بات کا دوسروں کے سامنے تذکرہ کرنا شروع کرو, دوسروں کو دعوت دینا شروع کرو, اس گناہ سے روکنا شروع کرو. ایک دن اللہ تمہیں اس ضرور گناہ سے بچا لے. ہاں لوگ تو یوں کہتے ہیں نا کہ میاں پہلے خود تو نمازی بن, پہلے اپنے گھر کو تو سنبھال, پہلے اپنے بھائی اور بیٹے کو تو سنبھال. نہیں میرے بھائیوں, اگر ہم یہی بات سوچیں تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہے, باپ نبی ہے, بیٹا کافر ہے. لوط علیہ السلام نبی ہے, بیوی کافرہ ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہے, والد محترم کافر ہے. نبیوں کی کیا زبان میں تاثیر نہیں تھی؟ کیا نبیوں کی دعوت کا اثر نہیں تھا؟ ضرور تھا. اللہ نے ان کے مقدر میں ہدایت نہیں لکھی, انہوں نے رب سے ہدایت نہیں مانگی, تو اس لیے یہ سوچ کر نہیں کہ بھئی اس بندے کو دعوت دینے کا فائدہ کوئی نہیں ہے, یہ تو بندہ ہی ایسا ہے, اس کو دعوت دینے کا کیا فائدہ, یہ تو بندہ ہی بڑا بدتمیز ہے, اس سے بات کریں گے لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا. یہ سوچ کر بھی دعوت نہ چھوڑو, اس لیے کہ کوئی پتہ نہیں کون سا وقت قبولیت کا ہو جائے, کون سا وقت. حضرت عبداللہ بن مسلمہ عراق کے شہر بصرہ کے رہنے والے ہیں. یہ ایک بہت بڑے محدث تھے, لیکن اس سے پہلے بہت بڑے ڈاکو اور بدماش تھے. ڈاکو اور بدماش تھے, روزانہ کارروائی پہ جاتے تھے.
ایک دن کاروائی کی تیاری کر کے اپنے چند دوستوں کے ساتھ راستے پہ کھڑے تھے. کیا دیکھا؟ لوگوں کا ہجوم ہے، ایک شخص گھوڑے پہ سوار ہے، لوگ اس سے ارد گرد بڑی کثرت تعداد کے ساتھ ہیں اور وہ راستے کی طرف جا رہے ہیں. تو ان کے اندر وہ شرارت سوجی کہ پوچھیں یہ کون لوگ ہیں. لہذا یہ آگے چلے گئے. عبداللہ بن مسلمہ اس گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا. بھائی کون ہے تو گھوڑے پہ بیٹھنے والا؟ ساتھ جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے کہا حضرت امام شعبہ رحمہ اللہ. یہ بہت بڑے محدث تھے امام شعبہ. کہا یہ وہ ہیں. کہا آپ حدیث پڑھاتے ہیں؟ فرمایا حدیث پڑھاتا ہوں. کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یہ میرے ساتھ جانے والے سارے میرے شاگرد ہیں، ان کو لے کے جا رہا ہوں، میں نے ان کو حدیث پڑھانی ہے. کہا اچھا اگر تو محدث ہے تو مجھے کوئی حدیث سنا دے. کہا اگر تو نے حدیث سننی ہے تو ان کے ساتھ چل، تجھے حدیث سناؤں گا. اس نے کہا مجھے کہہ رہے ہو ان کے ساتھ چل، یہی پر حدیث سنا مگر نہ آگے نہیں جانے دوں گا. حضرت نے فرمایا نہیں سناتا. اس نے چھری نکال لی، خنجر نکال لیا. کہا یا تو حدیث سنا یا بھی تیرا سر قلم کرتا ہوں. حضرت شعبہ فرماتے ہیں میرے دل میں آیا اب اس کو شرارت سوجی ہوئی ہے، میں جب تک حدیث نہیں سناؤں گا یہ بھی میری جان نہیں چھوڑے گا، یہ میری جان نہیں چھوڑے گا، لہذا اسے حدیث سنانی پڑے گی. تو فرمایا میں نے حضور علیہ السلام کی حدیث پڑھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت. جب تیرا حیا ختم ہو جائے، جب تو بے حیا بن جائے، پھر جو تیرا جی چاہے تو کرتا رہے. یہ حدیث سننے کی دیر تھی، کہاں چوٹ لگی؟ دل پہ چوٹ لگی. عبداللہ بن مسلمہ وہیں سے توبہ مانگی، مدینہ میں گئے اور اس وقت مدینہ کے امام حضرت امام مالک رحمہ اللہ تھے. ان کے پاس بیٹھ کے حدیث پڑھی. اب اگلی بات کہنے لگا ہوں، میں اور آپ بخاری شریف جس کتاب کا نام لیتے ہیں اس کتاب کے مصنف محمد بن اسماعیل بخاری کے استاد یہی عبداللہ بن مسلمہ ہے. عبداللہ بن مسلمہ ہیں. ہدایت کا وقت تھا، قبولیت کا وقت تھا، انہوں نے حدیث سنا دی، رب نے ہدایت دے دی. تو ہم ہر وقت دین کی دعوت دیں، ہر کسی کو دین کی دعوت دیں. اللہ رب العزت کی طرف سے قبولیت کا کوئی وقت آ سکتا ہے. یہ سوچ کر مت چھوڑیں اس بندے کو دعوت دینے کا فائدہ کوئی نہیں، نماز کا کہنے کا فائدہ کوئی نہیں. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.